بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مومنین، رمضان المبارک ہے تو قیام اللیل پہ بات کرتے ہیں، جسے عرف عام میں آج کل تراویح کہا جاتا ہے۔ تو یہ 8 ہیں یا 20 ہیں یا 41 ہیں یا 100 ہیں، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم صحیح بخاری اور مسلم شریف جو ہماری مین سٹریم کی کتابیں ہیں ان سے ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ متفقن علیہ ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 1147 1147 اور مسلم میں ہے 1723۔ سیم راوی ہیں، ابو سلمہ ہیں بن عبد الرحمن، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ سے پوچھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان میں نماز صلات کیا تھی؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ہو یا بغیر رمضان ہو 11 رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے اور 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور اس میں 4 رکعت ایک بار نیت کرتے تھے، اور ان کی خوبصورتی، خوبی اور لمبائی کے کیا کہنے، پھر 4 رکعت پڑھا کرتے تھے اور ان کی لمبائی اور خوبی کے، خوبصورتی کے کیا کہنے، اور پھر 3 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وتر سے پہلے ہی سو جاتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ یہ انبیاء کے لیے خاص ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں، ذکر میں مشغول رہتے ہیں، سونے سے بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو پیارے بھائیو، یہ سیدھی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے قیام اللیل کی، اور 3 رکعت ساتھ میں وتر پڑھتے تھے 11۔ اب ہمارے انفی بھائی جو ہیں بریلوی و دیوبندی، وہ بیچارے المصنف لی ابن ابی شیبہ سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتیں شروع کروائیں، اور پھر اس کو بدعت حسنہ بھی کہتے ہیں۔ تو بدعت تو وہ ہے جو دین میں کام بعد میں شروع کیا گیا۔ تو پیارے بھائیو، یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح قیام اللیل جماعت سے بھی تو پڑھائی ہے، تو بدعت کیسے ہوگی؟ یہ تو سنت تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ شروع کرائی اور خود نہیں پڑھی۔ تو یہ جو روایت انفی بھائی المصنف لی ابن ابی شیبہ سے بیان کرتے ہیں، غالباً اس میں جو راوی ہیں زید بن صائب یا صائب بن زید ہے، مجھے صحیح نہیں یاد، اگر کسی کو پتہ ہو تو کریکشن کر دے، اس وقت نہیں یاد آ رہا۔ تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ انہوں نے پایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے ان کی روایت منقطع ہے، چین منقطع ہے۔ وہ سیدنا عمر کا بیان کر رہے ہیں لیکن انہوں نے خود سیدنا عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا، تو اس لیے پیارے بھائیو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، منقطع روایت ہے۔ حدیث محدثین کے جو اصول ہیں اس پہ پوری نہیں اترتی۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں جو قرآن عرض پر سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک، اور بریلویوں کا ترجمہ بتاتے ہیں شبیر بردرز کی جو چھاپی ہوئی ہے، وہاں سے آپ جائیں قیام اللیل چیپٹر میں، اور وہاں پر 295 نمبر حدیث ہے، 295 نمبر حدیث۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن عرض پر سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے، وہ گولڈن چین سے حدیث لے کے آئے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم داری، ابی ابن کعب اور تمیم داری رضوان اللہ اجمعین، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں قیام اللیل پڑھائیں۔ تو بریلویوں کا ترجمہ ہے وہ دیکھ لیں، یا اس جمگٹے میں کیوں پڑھتے ہیں آپ بھائی؟ جو مین سٹریم کی کتابیں ہیں وہ وہاں سے آپ آئے نا، بخاری و مسلم دونوں میں ہیں، اور عائشہ سلام اللہ علیہ کا فرما رہی ہیں، تو کیوں نہیں مانتے آپ؟ تو بھائی یہ نفلی عبادت ہے، آپ 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 41 پڑھتے تھے، آپ 41 پڑھیں، آپ 100 پڑھیں،
200 پڑھیں 300 رکھتے پڑھیں کوئی ایشو نہیں ہے، 20 پڑھیں، ہمیں 20 کے ڈیجٹ سے کوئی ایشو نہیں ہے، جتنے مرضی پڑھیں، چونکہ یہ نفلی عبادت ہے۔ فرائض میں اگر آپ کہیں گے کہ 2 سے 3 پڑھوں یا 3 سے 4 پڑھوں یا 4 سے 5 پڑھوں تو ہم پکڑے گے آپ کو کہ نہیں، آپ کی نماز ہی ختم ہو جائے گی اگر آپ ایسے تجاوز کریں گے تو۔ لیکن نفلی عبادت ہے تو آپ جتنی مرضی ایڈ کرتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جھوٹ مت بولیں، عوام کو یہ بات بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 رکعتیں ہی قیام اللیل جسے تراویح کہتے ہیں پڑھتے تھے، اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اس سے زیادہ آپ جتنی مرضی پڑھیں، اور اگر نہ بھی پڑھیں تو آپ کے روزے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے۔ امید ہے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔